بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے ریٹ دائر کی تھی، میں نے 2 ریٹس تھی ان کی طرف سے، اور جس میں 2 ایشوز ہم نے اٹھائے تھے۔ ایک ایشو جو بنیادی اہمیت کا تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو لگ بھگ 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں، تو ہماری کوئی بھی ملاقات، وکلاء کی کوئی بھی ملاقات ان سے بغیر جو ان کے 2 فرشتے، ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہماری تمام کنورسیشن سنتے ہیں۔ اور چونکہ وکیل اور موکل کے درمیان قانون یہ حق دیتا ہے، ایون پریزن رول میں بھی 566 رول کے تحت پرووائڈڈ ہیں کہ وکیل اور موکل کے درمیان کوئی بات سنی نہیں جائے گی، تو یہ قانون پامال ہو رہا تھا، اور یہ حق بھی وکلاء کا بھی اور خان صاحب کا بھی وائلیٹ ہو رہا تھا۔ عدالت کے سامنے جب ریٹ دائر کی تو عدالت نے اس آسپیکٹ کا دلچسپی سے نوٹس لیا، جیل حکام کو طلب کیا۔ آج اس مقدمے میں سرکاری وکلاء جیل سپرڈنٹ کو سننے کے بعد فاضل عدالت نے 2 احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک تو یہ قرار دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی وکلاء اور خان صاحب کی کنورسیشن کو کوئی بھی نہیں سنے گا، اور اس فعل کو ڈپریکیٹ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی قرار دیا ہے، ہم نے شکایت کی کہ وکلاء کے ساتھ جو حکام کا رویہ ہے وہ ڈس رسپیکٹفل ہوتا ہے، انتظار کرایا جاتا ہے گھنٹوں، اور انتظار بھی کوئی انتظار گاہ میں نہیں ہوتا ہے، اس پہ ہدایت دی کہ رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن ہونے کے بعد پارٹی کے کچھ عمائدین خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب کا حق ہے، جیل حکام نے یہ موقف اٹھایا کہ صرف ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو سکتی ہے۔ جج صاحب نے ان کی اس تشریح کو غلط قرار دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ منڈے سے لے کر سیچرڈے تک ہر روز خان صاحب کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں جن افراد کی ملاقاتیں ڈیزائر کی گئی تھی ان کو ملاقات جلد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو یہ 2 احکامات ہوئے ہیں، اس سے ہمیں ایک ذہنی کوفت ہوتی تھی، خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ کلاسیفائڈ نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک اور بات جس پہ عدالت نے آرڈر کیا ہے، ہمیں خان صاحب کے پاس کوئی کاغذ پین لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار کوئی کاغذ لے بھی جاتے تھے تو اس کی فوٹو کاپیاں رکھ لیتے تھے۔ اس کی بھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں سختی سے ممانعت کی ہے کہ وکلاء کوئی بھی کاغذات لے جائیں گے، ان کی کوئی کاپیاں نہیں بنیں گی، بے شک سرسری طور پہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کے وقت، لیکن نہ ان کو پڑھا جائے گا اور نہ ان کاغذات کی کوئی نقول تیار کی جائے گی۔ ابھی تک یہ ہوتا آیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کاغذات لے کر جاتے ہیں وہ کاغذات ہم سے رکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کے ایام میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جن حلقوں کے امیدواروں کے نام ہمیں یاد ہی نہیں رہتے تھے اور بہت سارا کام ہوتا تھا، تو وہ سارے نقول پہلے سے اسکین کر لیتے تھے، ہم سے پہلے ہی دیگر لوگوں کو یہ اطلاعات پہنچ جاتی تھی، تو لہٰذا آج اس حکم نامے کے ذریعے اسکین کرنا، نقول تیار کرنا، اس کی ممانعت کرنا۔ سر انیشلی آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس اور توچہ خانہ کیس کے خلاف جو اپیل دائر ہوئی ہے اس کی بھی سماعت ہے، اسپیشل بینچ اس کی سماعت کرے گا، کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے، اور آپ کو ادھر سے بھی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ سزاؤں پہ کیس لگ رہے ہیں پہلی بار، اور نواز شریف صاحب کو بھی آتے 2 ہفتے میں یہاں سے ریلیف مل گیا، تو ایک کمپیریزن تو ہے نا کہ عمران خان جیل سے باہر آتے کب دکھائی دے رہے ہیں کیسز کے؟ دیکھیے، یہ اپیلیں جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان اپیلوں میں اگر آپ ان کو پڑھیں گے، جو ٹرائل ہوئے ہیں اور ان ٹرائل کے ذریعے انصاف کا مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو جو ہے صورت میں تمام قانونی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے سزائیں دی گئی ہے، اور اس عمل میں سزائیں حاصل کرنے کے لیے قانون کا کباڑہ کیا گیا، تو لہٰذا اپیلیں جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، اور جو ٹرائل کورٹ کے جج صاحبان کی جو صورت ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، فاش غلطیاں، اور وہ فاش غلطیاں بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی قصدن نہیں ہوئی ہے، قصدن انہوں نے کنوکشن حاصل کرنی تھی، تو اس لیے نہ حق دفاع دیا، نہ حق جرح دیا، نہ 342 میں کوئی بیان سامنے رکھا گیا،
तमाम ट्रायल जो हैं वाइड हुए हैं, तो लिहाजा उन अपीलों की कबूलियत जो है वो सामने नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब, सर बताइएगा, पंजाब असम्बली अभी मुकम्मल नहीं हुई, मखसूस नशिस्तें अभी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि आपके इत्तेहाद है उसको नहीं मिली, और इसी तरह जो है ना वफाक के अंदर भी इसी वजह से जो है ना सदर ने ये रुकवा दिया है कि असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है तो इजलास नहीं बुला सकते। तो क्या सर पंजाब असम्बली में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वज़ीर आला का जो इंतखाब हो रहा है वो सर रुकवा सकते हैं, मतलब अदालत के थ्रू आप लोग, या नहीं? मेरा ख्याल नहीं है कि इस इशू पे हमारी तरफ से कोई अदालत ने किया है। असूल तो यही है कि इंतखाब होता है, हर MPA का हक़ होता है वोट देने का, तो इतनी जल्दी क्या है? आज ही मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, तो ये कल भी हो सकते थे, लेकिन चूँकि अगर इस पॉइंट पे कल असम्बली में इस इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चंद वोटर्स या 10 या 15 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर सके जो उनका हक़ है, तो अदालत इस इलेक्शन को शायद इस सूरत में वाइड कर दे कि ये इनका हक़ था, लेकिन अगर फ़र्क जो है इन वोटों से ज़्यादा पड़ता है तो फिर इम्कान कम है। अच्छा सर, और आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन केसेस है, 80 नशिस्तें छीनी गई हैं। अभी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक सवाल किया तो आपकी मानी खेज मुस्कुराहट थी, खामोश थी, तो जहाँ जिस तरह इस पर आपका रद्द सुप्रीम कोर्ट वाली पे भी सुप्रीम कोर्ट में हम तवक्को रखते हैं कि चूँकि इंतहाई अहमियत का मुकदमा है पाकिस्तान की आईनी, कानूनी, सियासी और जमहूरी तारीख का, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए और उस मुकदमे की समाअत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को जमहूरी अक़दार और वैल्यूज़ रिस्टोर करने की अशद ज़रूरत है। अदालत उज़्मा जो है इसके बाद कोई फ़ोरम ही नहीं है, तो लिहाजा पूरी कौम की नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है कि ये इतना बड़ा डाका जो पड़ा है अवाम के मैंडेट पे, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडू कर सकता है। सर उमर अयूब साहब के साथ भी उस तरह बगलगीर होंगे जिस तरह बैरिस्टर गौर के साथ हुए हैं, तासुर ये जा रहा है कि शायद आपके इख्तलाफात हैं उनसे? नहीं, मेरी उमर अयूब साहब के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, वो मेरे भाई की तरह है।